مولاي صل وسلم دائما. صدوم کے لوگ یہ سارے کے سارے ہم جنس پرست تھے. ان کو سمجھانے کے لیے جناب لوط علیہ السلام تھے. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا. کیوں غم ہوا؟ کہ وہ آئے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور جناب لوط کو معلوم تھا کہ میری قوم جب کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے. غمگین ہو گئے. وضاق بهم ذرعا، اور ان کے سبب ان کا دل تنگ ہو گیا. وقال هذا يوم عصیب، اور بولے یہ بڑی سختی کا دن ہے. جناب لوط علیہ السلام کو ابھی ظاہراً پتہ نہ چلا کہ یہ کون ہے، وہ تو مہمان بن کے آئے فرشتے. وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی. وہ ساری یہ تھے ہم جنس پرست تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکے جناب لوط کے گھر کی طرف گئے. یہ ساری جناب لوط کے گھر کی طرف آ گھیرا ڈال لیا. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں زنا کی سزا تو بیان کی ہے، ہم جنس پرستی کی سزا بیان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا برا فعل ہے، اتنا برا فعل ہے کہ زنا سے بھی بدتر ہے. کہ زانی زنا کرے تو کوڑے مارو، اور شادی شدہ کرے تو رجم کرو. اب یہ فعل اتنا بدتر ہے کہ اس کی سزا کو بیان ہی نہیں کیا. بیان نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا نہیں ہے. مثلا اس کی سزا قاضی وقت پر موقوف ہے کہ انتہا درجے کی سزا دے. ایک روایت کی جگہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، جناب خالد بن ولید سپہ سالار تھے اور اپنی فوج کے ساتھ کسی علاقے میں پہنچے تو وہاں لوگ ہم جنس پرست تھے. آپ نے خط لکھا کہ حضور والا یہاں کیا کرنا ہے، یہ تو سارے فعل بد کا شکار ہیں. تو جناب فاروق نے سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا بھی مشورہ دو، ان کو کیا سزا دینی. تو مولا علی نے کہا، مشورہ دیا کہ یہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل کرتے ہیں اور ان کو آسمانی سزا ملی تھی، ان کو بھی آسمانی سزا ملے کہ آگ لگائی جائے، بھانبڑ مچایا جائے اور ان سب کو آگ میں ڈال دیا جائے. پھر ایسا ہی کیا. اس کے بعد پھر کبھی کسی میں ہمت نہیں ہوئی. جس طرح جناب فاروق کے زمانے میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے زمین پہ مارا اور کہا زمین تو کانپ کیوں رہی ہے، کہ عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا. تاریخ گواہ ہے عمر کے زمانے میں پھر زلزلہ نہیں آیا. تو یہ جو آج یہ پچھلے دنوں ہزارہ میں چند لوگوں نے گورنمنٹ کو خط لکھا کہ ہم یہاں ایک کلب بنانا چاہتے ہیں ہم جنس پرستی پہ مشتمل، ہمیں اجازت دی جائے. یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہاں چونکہ کاٹھے لبرل زیادہ ہیں اور وہاں اتنا یہ فعل بد نہیں ہوتا جتنا یہ لوگ اخذ کر لیتے ہیں. جب برائی کی طرف آتے ہیں تو ہر حد ہی پار کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر برائی سے محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور اس کے پاس اس قوم دوڑتی ہوئی آئی. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور انہیں آگے ہی برے کاموں کی عادت پڑی تھی. قال یا قوم، کہا میری قوم، هؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. جناب لوط علیہ السلام نے کہا، لڑ نہیں سکتے تھے، ظاہراً کمزور تھے، اور وہ جتھے بن کے آ گئے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو. جناب لوط کہنے لگے یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں. نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، تو قوم کی بیٹیاں، قوم کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. کہا یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹیاں، یہ تمہاری بیویاں ستھری ہیں میری بیٹیاں، ان کے ساتھ خواہش پوری کرو. بعض نے یہ بھی کہا کہ جناب لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں، ان کے ساتھ نکاح کرو. لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی، اس لیے کہ سارے تو ویشی تھے. 2 آپ کی بیٹیاں تھیں، 2 آپ کی صاحبزادی ہیں، وہ سارے ویشی ہیں. کیا اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ میری بیٹیاں لے جاؤ تم عیاش لوگ ہو؟ نہیں. آپ نے کیا کہا، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، چونکہ میں نبی ہوں اور نبی بمنزلہ باپ ہوتا ہے، جس طرح سرکار کی بیویاں ہماری مائیں ہیں،
اور سرکار ہم سب کے روحانی والد کہنے لگے یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ خواہش پوری کرو، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بولے تمہیں معلوم تو ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہمیں ان میں دلچسپی نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے، تمہیں پتہ ہے ہم کیوں آئے کھڑے ہیں۔ قَالَ، بولے لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا، میں طاقتور ہوتا، قوت والا ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لے لیتا، حالانکہ مضبوط پایا تو تھا اللہ کی ذات، اس وقت جناب لوط علیہ السلام کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ قالو، فرشتے بولے یا لوط، اے لوط، انا رسول رب، پریشان نہ ہو، انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے، لن یصلوا الیک، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے۔ جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ یہ جناب لوط پر ایمان نہیں لائی تھی، یہ ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ دو عورتوں کا تذکرہ ہے قرآن، 28واں سپارہ نکالیے، 28واں سپارہ ہے سورۃ التحریم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب صالح بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، پھر انہوں نے خیانت کی، انہوں نے دغا کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ، حضرت نوح کی عورت اور حضرت لوط کی عورت، دو نبی جن کی بیویاں جنت نہیں جائیں گی، اور کافر کی بیوی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا فرشتوں نے، آپ فکر نہ کریں یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں، تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، انہ مصیبھا ما اصابہم، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، اسے بھی عذاب آئے گا، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ اکبر، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو نیچے کر دی، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت زوردار دھماکہ ہوا، بہت زوردار قسم کا دھماکہ ہوا کہ بستی الٹ دی گئی۔ روایات میں آتا ہے جناب جبریل آئے اور انہوں نے اس بستی کو اٹھایا کہ آسمان تک جا پہنچے، کہ وہاں کے مرغوں کی آواز فرشتوں نے سنی، وہاں سے پلٹ گئی۔ یہ ہو سکتا ہے استعارہ ہو، اور اگر ظاہراً بات کی جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی ہزاروں ایٹم بم گرائے گئے ہوں کہ اس کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر آ گیا، اور اس جگہ پر اس وقت بحیرہ مردار موجود ہے، جہاں صدوم علاقہ تھا یہاں بحیرہ مردار، بحیرہ مردار کی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ سی موجود ہے، اور یہاں نمکیات اتنی ہیں کہ کوئی بندہ ڈوبتا نہیں ہے، سمندر ہے، نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے یہاں کوئی ڈوبتا نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنی کثیر تعداد میں انسان کی ہڈیوں میں چونکہ فاسفورس ہوتا ہے، نمکیات ہے نا، تو وہ ساری کی ساری اس میں اتنی رچ بس گئیں کہ نیچے سے پانی نکل آیا، نمکیات کی شدت کی وجہ سے اب کوئی بندہ ڈوبتا وہاں پہ نہیں ہے، خصوصاً وہ جو اتنا علاقہ ہے، اتنا ایریا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے اور سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان زدہ تھے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ،
یہ نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں ہے۔